زندگی میں بعض لمحے ایسے آتے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، مگر پھر بھی آپ اسے دہراتے ہیں۔ یہ غلطیاں اکثر ہماری عجلت، خود غرضی یا آسان راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کے نتائج کبھی کبھی ناقابل یقین حد تک خوفناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ لکھنؤ فیروز آباد ہائی وے بھی ایک ایسا ہی سنسان اور خطرناک راستہ ہے جہاں دن کے وقت بھی خاموشی چھائی رہتی ہے اور رات کے اندھیرے میں ہر چیز خوف کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر روز لوگ اپنے معمول کے کاموں کے لیے گزرتے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ کس لمحے ایک عام سفر، ایک معمولی فیصلہ زندگی یا موت میں بدل سکتا ہے۔ ہمارے مرکزی کردار علی ایک عام انسان ہے جو روزانہ اسی ہائی وے سے سفر کرتا ہے، مگر ایک رات وہ چیزیں ہوئیں جو اس کی دنیا بدل گئی۔ سنسان راستہ، دھندلا موسم اور اچانک نمودار ہونے والی ایک لڑکی جو لفٹ مانگ رہی تھی، سب کچھ معمول سے ہٹ کر تھا۔ علی کے ذہن میں بھی خوف کی لہریں دوڑ رہی تھی، مگر اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ اسے ایک پراسرار اور خوفناک تجربے کی طرف لے گیا۔ رات کافی سنسان اور دھندلی تھی، اور علی اپنی گاڑی میں خاموشی سے ہائی وے پر گاڑی چلا رہا تھا۔ راستہ خالی اور سناٹا تھا، ہوا میں ایک سردی اور عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر قدم، ہر موڑ، ہر چھوٹی سی آواز دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ علی جانتا تھا کہ اس سنسان ہائی وے پر کسی بھی غلطی کی قیمت جان سے بھی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کی پارکنگ لائٹس آن کر دی تاکہ دوسرے لوگ دیکھ سکیں کہ ایک گاڑی آگے بڑھ رہی ہے اور خود بھی محتاط رہ سکیں۔ جب علی نے بائیں طرف دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی نظر آئی جو رات کے اندھیرے میں اکیلی لفٹ مانگ رہی تھی۔ علی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، خوف اور احتیاط کے درمیان پھنسا، لیکن پھر دل نے کہا کہ ایسے سنسان راستے پر ایک لڑکی کو اکیلا چھوڑنا درست نہیں۔ وہ گاڑی روک کر اور لڑکی کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ لڑکی نہ صرف خوفزدہ تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غم اور درد تھا جو علی کے دل کو چھو گیا۔ سفر کے دوران لڑکی نے بتانا شروع کیا کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہے، والد نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور لوگ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تھے۔ علی نے غور سے سنی اور دل میں سوچا کہ واقعی یہ لڑکی خطرے میں ہے، مگر اچانک بیک مرر میں ایک منظر نے اس کا دل دہلا دیا۔ پیچھے کی سیٹ پر وہی لڑکی خون میں لت پت بیٹھی تھی۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، خوف اور حیرت کے درمیان وہ جم سا گیا۔ پل بھر بعد جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ سفر آگے بڑھا، مگر خوف کی ہوا مسلسل علی کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ لڑکی نے پوچھا کہ علی یہاں اتنی بار کیوں آتا ہے، اور پھر اپنی کہانی کے مزید راز بتانے لگی۔ 1 مہینہ پہلے ایک حادثہ ہوا تھا جب نوجوانوں سے بھری ایک گاڑی نے ایک لڑکی کو ٹکرا دیا تھا۔ علی نے خوف اور شرمندگی کے مارے اسے نہیں بچایا، اور یہی بات اب اس کے سامنے زندہ ہو کر آ گئی تھی۔ ہائی وے کے درمیان ایک چھوٹا سا اسٹال آیا جہاں علی نے پانی اور کھانے کے لیے روکا۔ لڑکی نے گاڑی میں بیٹھے رہنے کا اصرار کیا، مگر اسٹال کے ارد گرد کا ماحول عجیب اور خوفناک لگ رہا تھا۔ لوگ جو وہاں موجود تھے علی کے لیے عجیب اور دھندلے تھے، اور ہر طرف خون اور درد کے آثار نظر آ رہے تھے۔ علی کے دل میں پچھتاوا، خوف اور عدم یقین کی کیفیت بڑھ رہی تھی۔ ہر لمحہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ کچھ غیر معمولی اور خوفناک ہونے والا ہے۔ جیسے ہی علی نے دوبارہ گاڑی چلائی، لڑکی نے ایک ہولناک حقیقت بتانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ 1 مہینہ پہلے جب علی اسی ہائی وے سے اپنے والدین سے ملنے جا رہا تھا، ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ نوجوانوں سے بھری ایک گاڑی نے ایک لڑکی کو ٹکرا دیا تھا۔ علی نے خوف اور لاپرواہی کی وجہ سے اسے نہیں بچایا۔ اب وہ لڑکی جو خود مر چکی تھی علی کے سامنے روح کی شکل میں نمودار ہوئی تھی۔ علی کا دل تیز دھڑک رہا تھا، اس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں اور آنکھیں دھندلی ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی عقل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید یہ سب وہم ہے، مگر ہر لمحہ اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ لڑکی کی آواز ایک پراسرار اور ہولناک سرگوشی کی مانند تھی جو علی کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ تم مجھے مارنے والوں کے سامنے چھوڑ گئے، میں زندہ رہ سکتی تھی، مگر تم نے مجھے نہیں بچایا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک لمحے کے لیے وہ منظر پھر سے نمودار ہوا۔ لڑکی خون میں لت پت، آنکھوں میں درد اور غصہ، جیسے کسی انتقام کے لیے زندہ ہو گئی ہو۔ علی کی آنکھیں خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ گاڑی روکنے کی کوشش کر رہا تھا،
مگر ہاتھ کانپ رہے تھے اور دماغ میں ہر لمحہ وہی تصویر گھوم رہی تھی۔ لڑکی نے علی کے ضمیر پر براہ راست حملہ کیا۔ اس نے کہا، ہر وہ انسان جو اس ہائی وے پر گزرتا ہے اور کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ بھی اس ظلم کا حصہ بنتا ہے۔ علی کا دل بے قابو ہو گیا اور وہ خود کو کوستا رہا کہ کیوں اس نے اس موقع پر صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ وہ روتا ہوا، خوف زدہ اور بے بس اپنی گاڑی کے سامنے کھڑا تھا جب اچانک ہر طرف دھند اور سناٹا چھا گیا۔ اسی لمحے علی نے دیکھا کہ آس پاس کے لوگ بھی عجیب حالت میں موجود ہیں، خون میں لت پت، زخمی اور چیختے ہوئے۔ سب ایک دوسرے کے ارد گرد گھیرے میں کھڑے تھے۔ سب یہی کہتے جا رہے تھے، ہمیں بچایا کیوں نہیں گیا؟ لڑکی بھی اسی ہجوم میں شامل تھی، اپنی آنکھوں میں درد اور غصے کے ساتھ، اور علی کا ضمیر اسے مکمل طور پر پکڑ چکا تھا۔ علی کے لیے سب سے خوفناک لمحہ وہ تھا جب وہ اپنی آنکھیں موند کر دعا کرنے لگا کہ اسے جانے دیا جائے۔ روح نے اسے ایک موقع دیا اور اچانک وہ خود کو واپس اسی مقام پر پاتا ہے جہاں سے اس نے اس لڑکی کو پک اپ کیا تھا۔ گاڑی میں کوئی نہیں تھا، ہر چیز جیسے پہلے سنسان اور خاموش تھی اب بھی ویسی ہی تھی، مگر علی کی آنکھوں میں خوف کی دھڑکن اور دل میں پچھتاوا رہ گیا۔ علی نے اپنی گاڑی تیز کر کے فیروز آباد کی طرف روانہ کیا، مگر دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا اور دماغ پچھلے لمحوں کے خوفناک مناظر سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے بیک مرر میں دیکھا تو وہ لڑکی اب بھی ہائی وے کے کنارے کھڑی تھی، بالکل ویسے ہی لیفٹ مانگ رہی تھی اور ہر آنے والی گاڑی میں داخل ہو رہی تھی۔ علی جانتا تھا کہ اب وہ صرف ایک موقع پر بچ گیا، مگر اس لمحے کے بعد اس کے ضمیر میں ایک امر سبق ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ اگر کوئی خطرے میں ہو تو اس کی فوراً مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کسی کے لیے قیمتی ہو سکتا ہے، والد، بھائی، بیٹی یا شاید آپ کے جیسا ہی کوئی۔ ہائی وے کے اندھیرے اور سنسان راستے نے علی کو یہ سمجھا دیا کہ خوف اور عجلت انسان کو غلط فیصلے کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور ان فیصلوں کی قیمت کبھی کبھی ناقابل تصور حد تک مہلک ہو سکتی ہے۔ اس رات کے بعد علی نے کبھی بھی کسی کو مدد کے بغیر نہ چھوڑنے کا عہد کر لیا۔ ایک ایسا جنگل جہاں رات کی خاموشی ہولناک سسکیوں سے ٹوٹتی ہے، لاشیں خود چل کر راستہ دکھاتی ہیں، اور جو ایک بار بھی اس کی پکار سن لے وہ اگلی لاش بن جاتا ہے۔ کیا آپ ہمت رکھتے ہیں اس جنگل میں قدم رکھنے کی؟ تو چلیے سناتے ہیں آپ کو ایک ایسی ہی داستان۔ برسات کا موسم تھا، پہاڑی علاقے کا وہ جنگل گھنا اور پراسرار دکھائی دیتا تھا۔ درختوں پر نمی ٹپک رہی تھی، مٹی سے کائی کی تیز سی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی، اور ہوا میں ایک عجیب کپکپاتی ٹھنڈ پھیلی ہوئی تھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے، مگر جنگل کے اندر ایسا لگ رہا تھا جیسے گہری رات اتر آئی ہو۔ اسی سنسان جنگل میں تعینات تھا عارف حسین، ایک سخت مزاج اور دیانتدار فارسٹ آفیسر۔ عارف کا روزمرہ کا کام تھا جنگل کی نگرانی کرنا، درندوں کی حفاظت کرنا اور شکاریوں کو روکنا۔ اس روز بھی وہ حسب معمول گشت کر رہا تھا۔ ہوا میں بے وجہ سرسراہٹ تھی، جنگل میں اس قدر خاموشی تھی کہ اس کے اپنے بوٹوں کی آواز بھی اسے چونکا دیتی۔ اچانک اس گھور خاموشی کو ایک عورت کے دل گھلا دینے والی سسکیوں نے چیر کر رکھ دیا۔ عارف ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ اس کی رگوں میں خون جیسے برف بن گیا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے بلند آواز میں پکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا، صرف وہی ٹوٹی ہوئی اذیت سے بھری سسکیاں جیسے کوئی شدید تکلیف میں ہو۔ اس نے ٹارچ جلائی اور لرزتے قدموں کے ساتھ آواز کی سمت بڑھنے لگا۔ پتے بارش کے پانی سے ٹپک رہے تھے، بیلیں اس کے چہرے کو چیرتی ہوئی گزرتی تھی۔ 20 منٹ تک چلنے کے بعد اسے زمین پر ایک عورت کی لاش نظر آئی۔ لاش اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ پہچان ناممکن تھی۔ چہرے کی کھال اتر چکی تھی، بال الجھے ہوئے، جسم کیڑے مکوڑوں سے بھرا ہوا۔ عارف نے ماہر نظر سے اندازہ لگاتے ہوئے سرگوشی کی، یہ تو کم از کم 10 دن پرانی ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی سوال چکر کاٹ رہا تھا، اگر یہ عورت 10 دن پہلے مر چکی ہے تو ابھی کون رو رہا تھا؟ اس کے حلق میں خشکی دوڑ گئی۔ اس نے وائرلیس پر اپنے معاون کو بلانے کی کوشش کی، مگر سگنل بار بار غائب ہو رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی پولیس کو اطلاع دے گا، مگر اسے علم نہ تھا کہ آنے والی رات اس کی زندگی کی سب سے ہیبت ناک رات ہونے والی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ گشت کر رہا تھا، پھر وہی دل چیر دینے والی رونے کی آواز قریب ہی سنائی دی۔ عارف کپکپاتے قدموں سے آگے بڑھا، ہاتھ میں ٹارچ تھی، لیکن اچانک اس کی روشنی لرزنے لگی، اور پھر درختوں کے بیچ ایک سفید ساڑی میں لپٹی عورت دکھائی دی۔
چہرہ وہی جیسے اس لاش کا تھا، دھنسی ہوئی بے جان آنکھیں، ہونٹوں کے کنارے سے رستا ہوا خون، بال بکھرے ہوئے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ عارف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں تھی، مگر عارف صاف دیکھ رہا تھا کہ اس کے گھٹنوں سے تازہ خون ٹپک رہا ہے۔ عارف نے کانپتے ہاتھوں سے بندوق اٹھائی اور فائر کر دیا۔ گولی کی آواز پورے جنگل میں گونج اٹھی، مگر اس لمحے تک وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ عارف نے چاروں طرف نظریں دوڑائی، مگر اسے دور تک کہیں کوئی سایہ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ خوفزدہ اور گھبرایا ہوا اپنے کیبن میں واپس آ گیا۔ اگلی صبح کچھ گاؤں والے جنگل پہنچے۔ عارف نے ساری بات انہیں بتائی تو وہ لوگ سہم گئے۔ ان میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، بابو، یہ کوئی عورت نہیں، یہ سنجریا کی روح ہے۔ برسوں پہلے شکاریوں نے اس پر ظلم کیا تھا، اس کی عزت لوٹی اور اسے اسی جنگل میں مار کر پھینک دیا۔ تب سے اس کی بھٹکتی ہوئی روح یہیں گھومتی ہے۔ جو بھی اس کے رونے کی آواز سن لیتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا۔ بابو، یہاں سے چلے جائیے، ابھی اسی وقت چلے جائیے۔ عارف نے غصے سے کہا، یہ سب توہم پرستی ہے، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ میں پولیس کو اطلاع دوں گا، اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ گاؤں والے خاموشی سے لوٹ گئے۔ اس رات عارف نے اپنی ڈائری میں لکھا، آج وہ عورت پھر نظر آئی۔ اس کی آنکھیں جیسے مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ کل میں اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کراؤں گا، لیکن دل کہتا ہے شاید یہ لاش نہیں، کوئی شراب ہے۔ تیسری رات وہ جنگل میں گشت کر رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ پلٹ کر فوراً گھوما، ٹارچ کی روشنی چاروں سمت دوڑائی، مگر وہاں کوئی نہ تھا، نہ آس پاس نہ دور کہیں۔ لیکن اسے پورا یقین تھا کسی نے اس کے کندھے کو چھوا تھا۔ وہ تیزی سے واپس مڑا، مگر جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا وہ پھر سے سامنے تھی، وہی سفید ساڑی والی عورت، اس بار عارف کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہولناک ہو چکا تھا۔ آنکھیں ایسے باہر کو ابری ہوئی تھی جیسے ابھی جھڑ پڑیں گی۔ اس کی لمبی لٹکی ہوئی زبان گلے تک جھول رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ عارف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عارف نے جب اسے اچانک اپنی طرف آتے دیکھا تو دہشت کے مارے پیچھے ہٹ گیا، مگر کچھ ایسا ہوا کہ وہ ایک ہی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیر جیسے مٹی میں دھنس کر جم گئے تھے۔ وہ ہلنا چاہتا تھا مگر ہل نہیں پا رہا تھا، اور پھر وہی سفید ساڑی میں لپٹی ہوئی خوفناک عورت عارف کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور عارف کو اپنی سرد آغوش میں بھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے پورا جنگل عارف کی دل دہلا دینے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ صبح جب گاؤں والے دوبارہ جنگل آئے تو انہوں نے فارسٹ آفیسر کے کیبن میں جھانکا، مگر اندر کوئی نہ تھا۔ عارف کو ہر طرف ڈھونڈا گیا لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ جنگل کی گہرائی میں انہیں ایک فارسٹ آفیسر گارڈ کی خون آلود ٹوپی ملی۔ قریب ہی عارف کے بوٹوں کے نشان بھی موجود تھے، مگر وہ نشان چند قدم چل کر یوں غائب ہو گئے جیسے عارف ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ گاؤں والے اسے کبھی نہ پا سکے۔ 2 ہفتے بعد وہاں نیا فارسٹ آفیسر تعینات ہوا جس کا نام تھا فیصل اقبال۔ فیصل تعلیم یافتہ، جدید سوچ رکھنے والا اور بے خوف انسان تھا۔ گاؤں والوں کی باتیں سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، بھائیو، بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا۔ عارف ضرور کسی حادثے میں مارا گیا ہوگا، لیکن جنگل اپنا الگ ہی ڈھنگ رکھتا ہے۔ پہلی رات گشت کرتے ہوئے فیصل نے اچانک کسی کے درد بھرے رونے کی آواز سنی۔ وہ چونک گیا، بولا، یہ تو کسی انسان کے رونے جیسی آواز ہے، دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ وہ ٹارچ لے کر آواز کی سمت دوڑا۔ درختوں کے بیچ اسے کچھ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ قریب گیا اور ٹارچ کی روشنی ڈالی تو اس کا دل رک سا گیا۔ زمین پر عارف کی لاش پڑی تھی، چہرہ پوری طرح سڑا ہوا، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی، جسم پر کیڑے رینگتے ہوئے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر فیصل کی سانس پھول گئی۔ وہ بڑبڑایا، یہ تو عارف کی لاش ہے، مگر کیسے؟ یہ تو کم از کم 1 ماہ پرانی لگتی ہے، جبکہ عارف کو غائب ہوئے ابھی 2 ہفتے بھی نہیں گزرے۔ یہ اتنی جلدی کیسے سڑ گئی؟ وہ الجھن میں تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے گاؤں والوں سے مزید پوچھا تو ایک بوڑھی عورت روتے ہوئے بولی، بابو، اس جنگل میں کبھی سنجریا نام کی عورت رہتی تھی۔ کچھ شکاری اسے اٹھا کر لے گئے تھے، اس پر ظلم کیا، اس کی عزت لوٹی اور پھر اسے انہی درختوں کے بیچ مار کر پھینک دیا۔ اس کی بے چین روح اب ہر اس شخص کو آواز دیتی ہے جو اس جنگل کی حفاظت کرنے آتا ہے، کیونکہ اس رات اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ پہلے وہ عورت کی طرح روتی ہے، پھر ایک لال آواز دیتی ہے، اور آخرکار جس نے آواز سنی وہی اگلی لاش بن جاتا ہے۔ بابو، فیصل نے خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب من گڑت ہے، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، مگر اس کے دل میں خوف کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑ چکی تھی۔
تیسری رات جب وہ گشت پر نکلا تو جنگل میں ایک عجیب سی برفیلے لمس جیسی ٹھنڈ پھیلی ہوئی تھی۔ عین اسی وقت اسے ایک دھیمی سی سرگوشی جیسی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پلٹا اور اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس کے پیچھے عارف کھڑا تھا، مگر وہ عارف نہیں، ایک خشک بدبودار لاغر لاش کا ڈھانچہ لگ رہا تھا، چہرہ سڑا ہوا، آنکھیں بے نور۔ عارف نے مدھم آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اگلی باری تیری ہے، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا۔ فیصل دوڑ پڑا، مگر جنگل جیسے بے انت تھا، وہ جتنا بھاگتا راستہ وہیں لوٹ آتا۔ جنگل جیسے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے وہی سفید ساڑی والی عورت دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھی اور چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ فیصل چیخنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کے پیر دوبارہ زمین سے چپک گئے۔ وہ عورت لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی فیصل کے بالکل سامنے آ گئی۔ اس نے بازو پھیلائے اور فیصل کو اپنی بھیانک آغوش میں دبوچ لیا۔ جنگل میں فیصل کی خون جما دینے والی چیخ گونج اٹھی۔ فیصل بھی عارف کی طرح اسی جنگل میں اور سنجریہ کے انتقام کا شکار ہو گیا، اور اب جو بھی نیا محافظ یہاں آئے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا، کیونکہ یہ سلسلہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنگل آج بھی خاموش کھڑا ہے، مگر ہوا میں کبھی کبھی وہی دردناک چیخیں ابھر آتی ہیں، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو، اور پھر ایک نیا افسر آتا ہے اور وہی بھیانک کھیل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔